ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے اور آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں آج کے پروگرام کے آزاد جموں کشمیر کے صدر جناب مسعود خان صاحب۔ مسعود صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یہ پاک بھارت کشیدگی جو ہے عروج پر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پلوامہ کے واقعے کو بہانہ بنا کر ایک طرف جو خود مقبوضہ کشمیر میں پکڑ دھکڑ کا نیا سلسلہ شروع کر دیا، ظلم و زیادتی کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے قابض بھارتی فوج نے، اور مزید فوج بھی بلوائی جا رہی ہے وہاں پر، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے یہ پاکستان کے لیے اور خود آزادی کشمیر کی جدوجہد کے لیے؟ جو ہندوستان نے اقدامات کیے ہیں اور جس قسم کی انہوں نے سنسنی پھیلائی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو نفرت کے لیے اکسایا، اپنے شہریوں کو، یہ صرف پاکستان کے لیے، کشمیریوں کے لیے ایک چیلنج نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ہندوستان کی حکومت، ان کی انتہا پسند تنظیمیں ایک منظم طریقے سے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں انسائٹمنٹ ٹو ہیٹریڈ کر رہی ہیں، اور جو قابل گرفت ہے بین الاقوامی قانون کے مطابق۔ تو اس میں انہوں نے نشانہ بنایا ہے کشمیریوں کو، پاکستانیوں کو، اپنے مسلمانوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں جو ان کے اپنے مسلمان شہری ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہا پسندی کی یہ جو لہر اٹھ رہی ہے، اس کی آگ نہ صرف ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے گی، پاکستان کو اور کشمیر کو اپنی لپیٹ میں لے گی، بلکہ دنیا میں اس کے بہت ہی مضر اثرات مرتب ہوں گے۔ تو ایک جہد جو ہے وہ تو ہے امن و سلامتی کی اس خطے کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کی بنیاد پرستی، اس قسم کی انتہا پسندی ہم نے ماضی قریب میں کبھی نہیں دیکھی جو مودی حکومت کے زیر نگرانی پرورش پا رہی ہے۔ اچھا، ایک عرصے سے آپ نے مطلب خود جب آپ اس میں وزارت خارجہ میں تھے، آپ نے ڈیل کیا، تو بھارت کے رویے میں جو اس طرح کی سخت جاہرانہ پن ہے آپ کو ماضی میں کبھی نظر نہیں آیا؟ دیکھیے، ماضی میں اس قسم کے رجحانات تھے، 1947 سے لے کر اب تک رجحانات رہے ہیں، ہندو انتہا پسندانہ رجحانات، لیکن یہ اسٹیٹ ڈاکٹرن بنا ہے بی جے پی کی حکومت کے آنے کے بعد 2014 میں، اور اس کے بعد انہوں نے اسے نہ صرف اس کی توثیق کی ہے بلکہ اس کی تشہیر بھی کی ہے پورے کے پورے ہندوستان میں، اور لوگوں کو آمادہ کیا ہے کہ چونکہ آپ ہندو آبادی اکثریت میں ہے، میجورٹیرینزم کے ذریعے جو ہے اپنی رائے ٹھونسی جائے اقلیتوں کے اوپر، اور تمام جو ان کی کاسٹ ہیں ان کے اوپر یہ ٹھونسی جائے، اور وہاں جو ہے یہ ایک نیا سامراج ابھر رہا ہے، اور اس سامراج کے آپ کئی چہرے دیکھ رہے ہیں۔ ایک چہرہ جو ہے بہت ہی مکروہ چہرہ کشمیر میں نظر آتا ہے، ایک پاکستان کی طرف ہے، اور ایک اپنے مسلمانوں کی طرف ہے جو مسلمان وہاں ہندوستان میں رہتے ہیں۔ اچھا، خیر، جو کہتے بیانات پہ اتنا سیاستدانوں کو یقین نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جو مودی صاحب جس طرح کے بیانات ہم نے دیکھا کہ ان کی پوزیشن تبدیل ہوتی رہی ہے۔ پلوامہ کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا جی میں نے اپنی فوج کو ایک کھلا ہاتھ دے دیا ہے پاکستان سے نمٹنے کے لیے۔ گزشتہ روز جو انہوں نے راجستھان میں خطاب کیا اس میں کہا کہ جی اب ہم جو ہیں ڈپلومیٹک پریشر ان پہ ڈالیں گے، سفارتی اور معاشی جو ہے دباؤ بڑھائیں گے۔ کیا یہ جو ان کی یہ آپ سمجھتے ہیں پوزیشن میں تبدیلی آئی ہے، یا جو ہے ہمیں ان کے پہلے والے بیان کو زیادہ سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے؟ آپ ان کے دونوں بیانات کو سنجیدگی سے لیں۔ یہ جو ہے حکومت پاکستان، ریاست پاکستان، اس نے صحیح اقدامات کیے ہیں کہ اس نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے، بلکہ جو پچھلے دنوں آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل تھے انہوں نے بجا طور پر یہ کہا کہ پاکستان 71 سال سے ہندوستان کے اس قسم کے کسی ایکشن کا انتظار کرتا رہا ہے اور ہماری تیاری ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور کیونکہ ہندوستان کوئی نہ کوئی اس قسم کی حرکت ضرور کرے گا۔ اور وہ خود تو نہیں کہہ رہے، جو مودی صاحب ہیں وہ خود تو نہیں کہہ رہے، لیکن وہ اخبارات کے ذریعے کہلوا رہے ہیں یا میڈیا کے ذریعے کہلوا رہے ہیں، اور بڑی تفصیلی بحث ہو رہی ہے کہ ان کے پاس کیا ملٹری آپشنز ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، یعنی لائن آف کنٹرول کے اس پار سے کیا وہ کس قسم کی گولہ باری کر سکتے ہیں، نام نہاد سرجیکل سٹرائک کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ کس طریقے سے وہ پاکستان کے اندر جو ہے اپنی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کے واقعات کروا سکتے ہیں، یا پھر بلوچستان میں کوئی کسی قسم کا کوئی حادثہ کروا سکتے ہیں، یا دوسرے شہروں میں۔ یہ تو ہوئے ان کے، جی بالکل، آپ ان کا میڈیا دیکھ لیجئے، ان کا انگریزی ہندی میڈیا دیکھ لیجئے، ان کے جو سابق جنرل ہیں جن کے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ ان کے اوپر باقاعدہ تجزیہ کر رہے ہیں، قیاس آرائی کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف قیاس آرائی تک محدود نہیں ہے، یہ ان کو اس قسم کی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں جن کو مشتہر کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری جو انہوں نے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سفارتی اور معاشی سطح پہ وہ کریں گے، تو وہ تو انہوں نے پہلے سے شروع کر دیا، کہا کہ جناب جو مشرقی دریا ہے ان کا پانی بند کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ایم ایف این جو تھا،
MFN اسٹیٹس جو ہے موسٹ فیورڈ Most نیشن Favored Nation اسٹیٹس کا وہ ودرا کر لیا ہے. اس کے بعد جو مقبوضہ کشمیر میں حریت کے قائدین تھے ان سے سیکیورٹی ودرا کر لی ہے. پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ ہم سفارتی طور پر آپ کو تنہا کریں گے، اور انہوں نے دنیا بھر میں رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں. ہماری شکایت لے کے سلامتی کونسل میں گئے. شرم نہیں آتی، اس لیے کہ اسی سلامتی کونسل کے قراردادوں کے اوپر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا جو کشمیر کے اوپر قراردادیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مسائل جنم لے رہے ہیں. کیونکہ جو روٹ کاز ہے وہ کشمیر ہے. کشمیر میں حق خود ارادیت کو کشمیریوں کو نہ دینا اور کشمیر کے اوپر قبضے کو اس طریقے سے ڈھٹائی سے قائم رکھنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف سفارتی، معاشی اور تجارتی جنگ پہلے سے شروع کر دی ہے اور اسے تیز تر کر دیا ہے. اب آپ اس بات کا انتظار کیجئے کہ وہ کس وقت عسکری حملہ کریں گے. اس کے لیے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے. اچھا، ظاہر ہے کہ جب وہ کہتے ہیں ان کا میڈیا میں اتنا کھل کے، جیسے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اتنا کھل کر بات ہو رہی ہے، اور ان کے جو سابق فوجی بھی کر رہے ہیں سب کچھ، تو یہ تو کہتے ہیں اوورٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. جو کورٹ طریقے سے ہو رہا ہوگا، جو تیاری ہو رہی ہوگی، وہ تو اس کے کہیں زیادہ ہوگی. بالکل درست ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو کمانڈرز کو ہدایات دی جا چکی ہیں، کچھ اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ وہاں جو ہے فوج کی نقل و حرکت جاری ہے، اور مختلف قسم کے سیناریو جو ہیں ان کے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں زیر بحث آئے ہیں. خود جو ہے کابینہ اس سلسلے میں مشاورت کر رہی ہے. خود ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کی ٹیم ہے وہ اس سلسلے میں مسلسل سوچ بچار کر رہی ہے. تو یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ بعید از قیاس ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے. ان کے اوپر بین الاقوامی دباؤ ضرور ہوگا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بین الاقوامی دباؤ ہے، اور پاکستان جو ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا ہے. میں وہاں گیا ہوا تھا، دوحہ گیا ہوا تھا، اور لوگوں سے بھی ملاقات ہوا، تو کوئی بھی یقین نہیں کر رہا. جو ان کی کہانی ہے اس کے اوپر کوئی بھی یقین نہیں کر رہا. یعنی وہ اپنے مخصوص اسٹریٹجک مقاصد کے لیے تو ہندوستان کی حمایت کر سکتے ہیں، لیکن جو انہوں نے گھڑی گھڑائی ایک کہانی بنایا ہے اس کے اوپر لوگ یقین نہیں کر رہے کہ بھی پاکستان میں جیش محمد جو ہے اس طریقے سے وہاں اتنی بڑی مقدار میں جو ہے یہ اس قسم کا آتشی مواد وہاں بھیجے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں جو ہے کوئی لوکل انوالومنٹ نہیں ہوگی. تو یہ ہندوستان کے لیے بہت ہی کنوینینٹ تھا جو اس نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا. اس کے اوپر دباؤ ضرور ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیونکہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہندوستان حرکت کیا کرنے والا ہے. اور مثلا فرض کیجئے کہ وہ پاکستان کی لائن آف کنٹرول کے اس بار کچھ اس قسم کا جارحانہ اقدام کرتا ہے، یا پاکستان کی سرزمین کو اس طریقے سے پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی جارحیت کے ذریعے، تو پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ اور جب رد عمل ہوگا شدید تو پھر وہ اس کے کیا نتائج ہوں گے، کہ جس کو کہتے ہیں اسکلیشن، کہ صورتحال بگڑتی چلی جائے گی. کل آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے سلامتی کونسل کو بھی بتایا، حقوق انسانی کی کونسل، بلکہ ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس، ان سب کو مطلع کیا ہے کہ ہندوستان کتنے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کر رہا ہے اور بیانات دے رہا ہے، اور اس سے کس طریقے سے پورے خطے کی سلامتی مخدوش ہو گئی ہے. اچھا، جو آپ نے بالکل منظر کشی کی اتنے گھمبیر حالات ہیں، اس تناظر میں اگر دیکھیں جو پاکستان کا اب تک رد عمل آئے سفارتی سطح کے اوپر سیاسی حوالے سے، وہ آپ کو کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ کافی ہے، یا مزید ہمیں کچھ چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں، ہندوستان نے چھوٹتے ہی پاکستان کو گردن زدنی کہہ دیا. یہ اشتعال انگیز رویہ ہے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان بہت زیادہ مشتعل ہو، لیکن پاکستان نے نپے تلے بیانات دیے، سچے اور کھرے بیانات دیے. انہوں نے کہا کہ جناب، متوازن بیانات دیے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو قضیہ آپ ہم پہ تھوپ رہے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور دوسرے یہ ہے، انہوں نے بتایا کہ آپ نے کوئی تحقیقات کروانی ہے تو غیر جانبدارانہ تحقیقات کروانی ہے تو کروا لیجئے، لیکن پاکستان نے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے، میں نے بھی کچھ جگہوں پہ بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو بڑی حقیقت ہے وہ پلوامہ نہیں، جو بڑی حقیقت ہے وہ ہندوستان کے جرائم کی ہے مقبوضہ کشمیر میں. جو انہوں نے لاکھوں لوگوں کو وہاں قتل کیا ہے، جو عورتوں کی بے حرمتی کی ہے، جو زبردستی لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں، جو لوگوں کو حراست میں لے کر انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے قائدین کو، حریت کے قائدین کو وہاں محبوس کیا ہوا ہے، جس طریقے سے وہاں ایک امپیونٹی کا، جسے ایک
کلچر وہاں انہوں نے فروغ دیا ہے کالے قوانین کا سہارا لے کے اپنا قبضہ مستقل کرنے کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ ایک چیز جو ہندوستان کو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز تھے. انہوں نے چھیڑا قصہ پلوامہ کا، لیکن اجاگر ہوا ہے مسئلہ کشمیر. لوگوں کو ایک مرتبہ پھر اس بات کا احساس ہوا ہے، وہ سلامتی کونسل ہو، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہوں یا بین الاقوامی برادری ہو، کہ کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق نہ دے کر دنیا میں کتنا بڑا امن و سلامتی کو خطرہ ہے. اچھا، پاکستان میں ایک بہت عام سوچ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھارت کا جارحانہ رویہ ہے اور جو کچھ وہ دباؤ استعمال کر رہا ہے، یہ ان کے اپنے جو ڈومیسٹک پولیٹکسی کمپلشنز ہیں، انتخابات آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. بعض ہمارے لیکن دانشور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کے دورست مقاصد ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت ہی مطلب یہ شارٹ ٹرم ان کا وہ ہے کہ جی الیکشن ہے اس لیے ہم اتنا اگریشن دکھائیں، یا وہ کچھ اور اس سے اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ کوتا اندیشی کی انتہا ہے. یعنی وہ اپنے انتخابات سے آگے نہیں دیکھ رہے ہیں. اس وقت نریندر مودی کی جماعت کو چیلنج موجود ہے، اور چونکہ انہوں نے اس قسم کی جو انتہا پسندانہ ریٹرک استعمال کی ہے تو لوگوں کی بھی توقعات بڑھ گئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مودی جنگجو ہے، مودی جو ہے وہ بہت ہی جارحیت پسند قسم کا لیڈر ہے، اور اسی قسم کا ایک مضبوط ہندوستان کے لیے اسی قسم کا ایک لیڈر ہونا چاہیے، تو وہ پاکستان کے اوپر اسے چڑھ دوڑنا چاہیے. اچھا، اور دوسرے یہ کہ جی انتخابات میں آپ کو سیٹیں زیادہ مل جائیں گی، آپ کانگریس کو شکست دے دیں گے، کیونکہ آپ جو اپنی کولیشنز بنا رہے ہیں ان کی مدد سے بھی آپ شاید وہ اکثریت نہ حاصل کر سکیں جو 2013 میں آپ نے حاصل کی تھی. یہ وہ کارڈ استعمال کر رہے ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی کا، مذہبی جنون کا. اچھا، یہ یوں نہیں ہوا کہ کیسے اتفاقاً صرف جو ہے انتخابات کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں. اس مذہبی جنون نے پورے ہندوستان کو، اس کے ہندوؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ بی جے پی کی زبان کانگریس بھی بول رہی ہے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی بول رہی ہیں. وہ سارے کے سارے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی تاریخ ملیامیٹ کرنا چاہتے ہیں. ان سب کے، ان کے جتنے جو بھی ہیروز تھے یا جو حکمران تھے یا سنت سادھو تھے، ان کو بھی جو ہے ویلن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. بھارت کے اندرونی تضادات ہیں وہ زیادہ بڑھیں گے اس سے، اور اس سے کیا پاکستان کے لیے کوئی مواقع ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انتہا پسندی کی بنیادوں کے اوپر کوئی قوم کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی، اور خود اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. ہندوستان میں یہ دراڑیں نمایاں تو ہو رہی ہیں لیکن ابھی واضح نہیں ہیں، اور ہندوستان کی یہ انتہا پسند، متشددانہ انتہا پسند قوتیں، وائلنٹ ایکسٹریمسٹ فورسز جو ہیں، یہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر سکتی ہیں. کیونکہ ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کاسٹ سسٹم ہے، تو پہلے سے کئی تحریکیں چل رہی ہیں وہاں پر، حصوں بخروں میں بٹی ہوئی آبادی ہے. اسے شاید وہ متحد کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم سب ہندو ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں، جو مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یا بدھ مت کے ماننے والے ہیں، یا سکھ ہیں، یہ جو ہے ہمارے دشمن ہیں، اور ان کا ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے پاکستان بھی دشمن ہے. تو میرے کہنے کا مطلب، آپ کا سوال یہ تھا کہ پاکستان کا رد عمل کیسا رہا ہے. پاکستان کا بہت ہی متوازن رد عمل رہا ہے، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے جو رویے ہیں، جو پالیسیز ہیں، ان کا تقابل کیجیے. ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ریاستی دہشت گردی سے کشمیریوں کو خاموش کر دے گا اور ان کو مغلوب کر دے گا. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کشمیریوں کا پیدائشی حق ہے کہ ان کو آزادی ملے، اور وہ یہ حق لے کے رہیں گے، اور وہ 71 سال سے جد و جہد کر رہے ہیں. اس کے لیے سیاسی اور سفارتی ذرائع استعمال کرنے چاہیے. آپ طاقت کے ذریعے، عسکریت کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اس بات کا جو خدشہ ہے کہ پلوامہ جیسا واقعہ، اس طرح کے اور واقعات کو استعمال کر کے مقبوضہ کشمیر کی جو اپنی آئینی حیثیت ہے بھارت، اور اس کا مودی صاحب نے اظہار بھی کیا ہے، کیا خدشہ ہے کہ لوگوں میں ایک بار جنگوسٹک فیلنگ کو بڑھا کر وہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں؟ وہ اس کے بغیر بھی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو پلوامہ واقعہ ہوا اور بھارت نے جو انتہا پسندانہ رد عمل اختیار کیا، تو اس کی وجہ سے جموں میں انہوں نے مسلمانوں کو گھروں سے کھینچ کے باہر مارا ہے. سارے کشمیری طلباء جو تھے پورے کے پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے، ان کو زد و کوب کیا گیا ہے، ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے پھر یہ ہے کہ جو تاجر تھے، کشمیری تاجر تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. جموں میں تو یہ صورتحال ہے، آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو انتہا پسند ہندو تھے،
डोगरा फौज थी और इंडियन नेशनल आर्मी, इन सब लोगों ने मिलकर 2,37,000 कश्मीरियों को 1947 में अक्टूबर नवंबर के महीनों में कत्ल किया था। ये हॉलोकॉस्ट था, जो दूसरी जंग अज़ीम के हॉलोकॉस्ट के बाद पहला हॉलोकॉस्ट था। अभी जो इनके इंतहा पसंद हैं वो जम्मू में दंदनाते फिर रहे थे। इन्होंने विलेज डिफेंस कमेटीज़ बनाई हुई हैं इन इंतहा पसंदों ने, और उनके पास असला भी है, असला के लाइसेंस भी दिए गए हैं। वो इनको कह रहे थे कि हम तुम्हारा वही हशर करने वाले हैं जो हमने जम्मू में किया था 1947 में तुम्हारे साथ। यानी नफ़रत को इस हद तक बढ़ा दिया गया है। इसीलिए इस मर्तबा ये हुआ कि सिख जो है उन्होंने ये आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों की हिफाजत करेंगे। उनकी आला अदलिया ने इस बात का नोटिस लिया, आला अदलिया ने भी नोटिस और फिर लिया अब है। मोदी साहब का जो बयान आया उसमें भी उन्होंने कहा कि जी कश्मीरियों से हमारी लड़ाई नहीं है, कश्मीर के लिए है। किस नज़र से देखते हैं आप ये? अब जो ज़रा सा उनकी क्या कहा उन्होंने, क्या कहा कि हमारी जो है कश्मीरियों से लड़ाई नहीं है, कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं हम। उनकी कश्मीरियों से भी लड़ाई है और कश्मीर के लिए भी वो लड़ रहे हैं। वो कश्मीर पर अपना कब्ज़ा कायम करना चाहते हैं, मुस्तकिल करना चाहते हैं। दूसरे जो आपने सवाल थोड़ी देर पहले पूछा था कि उन्होंने पहले ही कई ऐसे इक़दाम किए। इनका जो पार्टी प्लेटफॉर्म था 2013 के इंतखाबात का, उसमें ये कहा था कि वो आर्टिकल 370 जो एक थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी देता है उसको रिपील कर देंगे, उसको वापस ले लेंगे, मनसूख कर देंगे। एक और आर्टिकल है जिसको आर्टिकल 35A कहते हैं, जो इनको कश्मीरियों को मखसूस मुराद देता है। उसके बारे में बाकायदा उन्होंने कोई अदालती कार्रवाई शुरू कर दी है, कोई रिट्स करवा दिए हैं, कोई पिटिशन्स करवा दिए हैं लोगों से कहलवा के। उसके अलावा वहाँ जो है आबादी के तनासब को बदलने के लिए उन्होंने एक जामे पॉलिसी तश्कील दी हुई है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से हिंदुओं को ला के वहाँ आबाद कर रहे हैं। एक दूसरा ये है कि यहाँ जो है पंडितों के लिए अलग से आबादियाँ बना रहे हैं, जैसे इसराइल में हैं। इसी तरीके से जो साबिक़ फ़ौजी हैं उनके लिए आबादियाँ कायम की जा रही हैं। जो यहाँ से नाम नहाद मग़रबी पाकिस्तान के रेफ्यूजीज़ थे, उनको मुहाजिरीन, उनको जो है मुस्तकिल सकूनत दे रहे हैं। फिर जो हिंदुस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें दावत दी जा रही है कि आप आएँ, 40 साल के लिए हम ज़मीन आपको लीज़ करेंगे, आप यहाँ अपना कारोबार शुरू चेंज करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आपने ग़ालिबन नोट किया होगा कि फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हों या और इस तरह के जो कश्मीरी रहनुमा जो कि जिनका प्रो न्यू दिल्ली स्टांस हुआ करता था, उन्होंने भी इस बात पे तनकीद की है कि जी आप पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ना ठहराएं, बल्कि जो कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है उसकी वजह से लोग जो हैं वो मुसल्लह जद्दोजहद की तरफ जा रहे हैं। तो किस तरफ इशारा है कि वो लोग भी मायूस हो रहे हैं जो एक ज़माने में बड़ा हम समझते थे भारत नवाज़ किस्म के रहनुमा हैं, उनकी नाराज़गी है, मायूसी है भारत की पॉलिसीज़ की वजह से? जी बिल्कुल है। महबूबा मुफ्ती को तो उन्होंने गद्दार करार दे दिया है, और उसका नाम मैं लेना भूल गया। जी। और फ़ारूक अब्दुल्ला ने तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और उमर अब्दुल्ला को भी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो ये लोग जो हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो, जिन लोगों ने भी हिंदुस्तान का साथ दिया है और हिंदुस्तान के वादों पे एतबार किया है, वो आज पछता रहे हैं। लेकिन वो कुछ भी नहीं, वो एक शिकंजे में कसे गए हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। ना भारत से अपनी वफ़ादारी को छोड़ सकते हैं, ना कश्मीर के लोगों के लिए कुछ काम कर सकते हैं, उनकी आज़ादी के लिए काम कर सकते हैं। वो एक मखमसे में हैं, और उसकी वजह से उन्हें जो है अपने लोगों से भी गालियाँ मिलती हैं, और भारत भी उन्हें जो है अपनाने के लिए तैयार नहीं है। जनाब नाज़रीन, हमारा सरदार मसूद खान साहब से गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे लेते हैं वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद जब आएंगे दोबारा, तो जो पाकिस्तान और भारत में जितना तनाव बढ़ गया है, कशीदगी बढ़ गई है, उस पर पूरी दुनिया में तशवीश है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि वो इन हालात को ज़रा सा डिफ्यूज़ करने के लिए कोशां हैं। तो पसे पर्दा क्या हो रहा है और पर्दे के सामने क्या हो रहा है, हम बात करेंगे मसूद खान साहब से, लेकिन वक्फे के बाद। एजेंडा पाकिस्तान में नाजरीन एक मरतबा फिर खुशामदीद, और हमारे आज के खुसूसी मेहमान हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर मोहतरम मसूद खान साहब। मसूद साहब, हमने देखा है कि पुलवामा का वाक़या हुआ, सलामती कौंसिल में इस पूरे वाक़े को उठाया गया, और फिर हम देखते हैं उसकी तरफ से एक बयान आया जिसमें भारत के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया, और ये तलकीन की गई तमाम दुनिया के ममालिक को कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन करें। ये जो इस तरह का जो स्टांस है
کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قابض فوج کے لوگ اگر ہلاک ہوتے ہیں تو سلامتی کونسل جو ہے وہ بیان بھی ایک دے رہی ہوتی ہے، لیکن جو ظلم و ستم ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر میں اس پر خاموشی ہے اور اس کے اوپر کوئی نہ بیان آتا ہے. اور اس طرح سے جو کشمیر کی جو جدوجہد آزادی ہے اس میں جو مسلح جدوجہد کا کانسیپٹ ہے تو اس کی بھی ایک طرح سے وہ کرتے ہیں کہ جب وہاں کے انڈیجنس لوگ جو ہیں وہ اگر ہتھیار اٹھاتے ہیں تو ان کو بھی دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. تو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ آپ نے ایک بہت پیچیدہ مسئلہ اٹھایا ہے، لیکن میں پہلے یہ کہوں گا کہ 9/11 کے بعد جہاں کہیں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو سلامتی کونسل ایک بیان ضرور جاری کرتی ہے. مثال کے طور پر جب پشاور کا واقعہ ہوا تھا 2014 میں تو سلامتی کونسل نے اس وقت ایک بیان جو ہے جاری کیا تھا. اسی طریقے سے ہندوستان جو ہے اقوام متحدہ کے رکن کے طور پر اس نے یہ کہا ہوگا کہ وہاں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے تو سلامتی کونسل نے اس کے اوپر ایک بیان جاری کر دیا ہے. ہندوستان نے اور بھی بہت کوشش کی کہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، یعنی جیش محمد کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا جائے، اور اس طریقے سے جو ہے کیونکہ جیش محمد کے خلاف ان کی ایک درخواست جو سلامتی کونسل میں پہلے سے موجود ہے. تو ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا یہ ہے کہ پچھلی صدی میں خاص طور سے 70 اور 80 کی دہائی میں یہ جو رجحان تھا جو ایک قسم کا دفاع کا حق تھا، جو تحریک آزادی ہوتی تھی، تحریک آزادی، فریڈم سٹرگل موومنٹس جو ہوتی تھی، ان کو جو حاصل تھا وہ آہستہ آہستہ ریاستوں نے اس کو تسلیم کرنا چھوڑ دیا یا اس کا برملا اظہار کرنا چھوڑ دیا. یہ ایک المیہ بھی ہے اور اس کی زد میں آئے ہیں مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر. اس کی وجہ یہ کہ پہلے یہ تھا یو این کے بعض ریزولوشنز میں ہے کہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ قابض فوج کے خلاف جو ایک لیجٹیمیٹ اسٹرگل کر سکتے ہیں. جی مگر وہ چیز پس پش چلی گئی ہے. پس پش چلی گئی ہے. ان جو آرٹیکل 51 ہے، اگر اس کی آپ تشریح کریں آرٹیکل 51 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر، تو اس کے مطابق جو ہے پیپلز جو ہیں، جن لوگوں کے اس پولیٹیکل سٹیٹس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، انہیں اپنے دفاع کا حق ہے اور یہ حق مسلمہ تھا. پھر اسی حق کی بنیاد پر یہ جو ساری کی ساری نوآبادیاتی کلونیل جو بھی نوآبادیاتی ممالک تھے وہ آزاد ہوئے. لیکن ابھی یہ ہے کہ جو خاص طور سے جو بڑی بڑی فیڈریشنز ہیں وہاں اس کے بعد یہ خدشہ ابھرا کہ جو ہے جو تحریک آزادی ہے یا سیلف ڈٹرمنیشن خود ارادیت ہے اور علیحدگی پسندی یعنی جو سیسیشن، ان کے درمیان کیسے تمیز اور تفریق کی جائے. کیونکہ بعض ایسی ریاستیں موجود ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ وہاں اگر اس قسم کے کوئی جو خیالات کو فروغ دیا گیا تو وہاں علیحدگی ہو سکتی ہے، جیسے سوڈان اور ساؤتھ سوڈان کا قصہ ہے، یا جیسے ایسٹ ٹیمور کا تھا، ٹیمور لیسٹے جسے آپ کہتے ہیں. تو لیکن ہم یہ کہتے ہیں، یعنی یہ ہمارا موقف ہے، اقوام متحدہ میں رہا ہے، ریاست پاکستان کا یہ موقف رہا ہے اور ہم نے کھل کر اس کا اظہار کیا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ مزاحمت کرتے ہیں اور جو مسلح مزاحمت بھی کرتے ہیں وہ دہشت گردی کی تعریف کے اوپر پوری نہیں اترتی بلکہ اس سے مختلف ہے. لیکن ابھی یہ ہے، یہ صورتحال ہے، یہ تو اپنی جگہ پہ ایک ہماری قانونی پوزیشن ہے جو ہم نے لی ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ابھی جو ہماری تحریک ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو یا آزاد کشمیر میں ہو یا پاکستان جس کی وکالت کرتا ہے، وہ سیاسی اور سفارتی تحریک ہے. وہاں جو ہے ہندوستان جو ہے اس کے جو اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس نے گزشتہ برس 250 کے قریب، لگ بھگ 250 کے قریب جو ہے نام نہاد جنگجوؤں کو مقابلہ کر کے مارا، اور وہ کہتے ہیں کہ 230 کے قریب یا 240 کے قریب موجود ہیں اب جو ہے انڈیجنس ملیٹنٹس جو ہیں. وہ کہتے ہیں، ان کے اپنے بیانات موجود ہیں کہ آزاد کشمیر سے اور پاکستان سے لائن آف کنٹرول کے اس پار کسی آدمی کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے ایسے حفاظتی انتظامات کر لیے ہیں، وہ فینسنگ کے ذریعے یا دوسرے سرویلنس کے ذریعے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہندوستان ان سے نہیں ڈر رہا. 7 لاکھ فوج، اور آپ فرما رہے تھے کہ وہ اور فوج بھی بھیج رہے ہیں وہاں، ان سے نہیں ڈر رہا. وہ جو 230 ہیں جن کے پاس اسلحہ بھی موجود نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے کوئی کسی قسم کی کوئی مدد بھی نہیں ہے، کوئی کمک بھی نہیں ہے، کوئی سپلائی چین بھی نہیں ہے ان کے پاس اسلحہ کی، وہ ڈر رہے ہیں. وہاں کے لاکھوں ملینز آف کشمیریز جو چوراہوں پہ آتے ہیں، چوکوں پہ آتے ہیں،
اکٹھے ہو کے اجتماعات میں کہتے ہیں جب کوئی شہید ہوتا ہے تو شہید ہوتا ہے یا ویسے بھی شہید اس وقت، اور وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہندوستان جاؤ، واپس چلے جاؤ، ہمارا کشمیر چھوڑ دو. تو اصل جو خوف ہے ہندوستان کو اس آبادی سے ہے، اور انہی کی آواز دبانے کے لیے وہ پلوامہ کو استعمال کرتا ہے کہ جناب وہاں اصل جو جنگ ہو رہی ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہو رہی ہے. ہندوستان ان گنے چنے ممالک میں سے ہے جس نے، اور اس کے اوپر باقاعدہ سٹڈیز ہو چکی ہیں، جنہوں نے 9/11 کے بعد کشمیر کی آزادی کو کچلنے کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اور جنگ کے استعارے کا اور جنگ کے قانون کا یعنی سہارا لیا ہے. اچھا، سلامتی کونسل کا جو کردار ہے پھر ظاہر ہے کہ اس پہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ پلوامہ والا جو واقعہ تھا وہ ممبئی والا واقعہ نہیں تھا کہ جس میں سویلینز کو نشانہ بنایا گیا تھا ممبئی میں. تو یہاں پر تو ایک مطلب ہے آکوپیشن فورس ہے، مسلح لوگ ہیں جو نشانہ بنایا ہے جن کو کیا، اور ایک مقامی بچہ عدیل ڈار نے اس پہ ان کے خلاف کارروائی کی. تو سلامتی کونسل میں کیا کوئی مطلب ایک تو پاکستان کا جو کہتے ہیں نا کہ اس طرح کا موقف لے کے جانا کہ جو کشمیریوں کے حق میں ہو، کیا اب ناممکن ہو گیا ان بدلے ہوئے حالات میں پوسٹ 9/11 دور میں؟ دیکھیے اس وقت اور اس پہ پھر مطلب ایک سوال کہ جی سلامتی کونسل سے لوگ کیا امید رکھیں پھر، جو کہتے ہیں نا کچلے عوام ہیں، جو لوگ مطلب مختلف طرح کی مظالم کا، غلامی کا شکار ہیں، ان کے تو پھر ایک ہوپلیس ہو جانا چاہیے ان کو. نہ کسی حد تک آپ درست کہہ رہے ہیں. میں یہ بتاؤں کہ سلامتی کونسل جو ہے وہ جب تک بائی پولر سسٹم تھا اس وقت تک بٹی رہی. جو بات امریکہ کہتا تھا اس کو روس ویٹو کر دیتا تھا، جو روس کہتا تھا یا رشین فیڈریشن نہیں، اس وقت سوویت یونین ہوتی تھی، امریکہ رد کر دیتا تھا. پوسٹ کولڈ وار میں امریکہ نے کہا کہ میں یونیپولر ہوں، تو امریکہ کا سکہ چلنا شروع ہو گیا سلامتی کونسل میں، اور اس کے دو حلیف جو تھے فرانس اور برطانیہ اس کا ساتھ دیتے تھے. چین اور روس جو ہے وہ خاموش رہیں، جو دو اور مستقل رکن ہیں وہ خاموش رہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام جنگیں دیکھ لیں، تمام جو تنازعات ہیں اس وقت دیکھ لیں، تو اس میں سلامتی کونسل کا رول جو ہے وہ ثانوی ہے. اگر کہیں ان کا رول اہم ہے تو وہ افریقہ کے کچھ کانفلکٹس ہیں جس میں ہے، ورنہ جس میں امریکہ کے مفادات ہوں یا امریکہ کے حلیفوں کے مفادات ہوں مغربی ممالک تو کے، اس میں یہ اپنے لب سی لیتی ہے سلامتی کونسل. مجھے خود موقع ملا سلامتی کونسل میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کا 2012 اور 13 میں، تو میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے. لیکن آپ نے یہ کیا ایک اور فقرہ یہ کہا کہ کیا اس سے ہمیں مایوس ہو جانا چاہیے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور آپ کے اس ٹیلی ویژن کے ذریعے تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کشمیری قربانی دیتے دیتے نہیں تھکے. 71 سال گزر گئے ہیں، 5 لاکھ جانے، 500,000 لوگ جو ہے وہ شہادت دے چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کی عصمت دری ہوئی ہے، اور اتنی قربانیاں دی ہیں، کشمیری نہیں تھکے ہیں. لہٰذا وہ آزادی لے کے رہیں گے. سلامتی کونسل کو بھی ان کی طرف توجہ دینی ہوگی، حقوق انسانی کی کونسل کو بھی ان کی طرف توجہ دینی ہوگی. ایک میں لوگوں کو خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں بین الاقوامی سطح پہ ایک مرتبہ پھر کشمیر کا ذکر ہونا شروع ہوا ہے. اور ابھی حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے اقوام متحدہ کے آفس آف دا ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس جو ہیں انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی، برطانوی پارلیمنٹ نے ایک رپورٹ شائع کی، وہاں ایک جو ہے آل پارٹی پارلیمنٹری کشمیر گروپ ہے، یورپین پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا، اور وہاں ہندوستان اسی واقعے کے بعد، پلوامہ واقعے کے بعد یورپین پارلیمنٹ میں ہندوستان کے حقوق انسانی کی پامالی کے بارے میں بحث و تمہیز ہوئی باقاعدہ. تو یہ جو لہر اٹھ رہی تھی، یہ جو انٹرنیشنلائزیشن آف کشمیر ڈسپیوٹ، پلوامہ کے واقعے کے بعد اس کو پلوامہ کے واقعے کے بعد اور اس سے پہلے ہندوستان سے اس وجہ سے، اس نئی آگہی کی وجہ سے، جس میں مغربی میڈیا بھی شامل ہے، اس نے بھی بہت سی سٹوریز جو شائع کی، یا ان کے نیٹ ورکس ہیں یا حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں، اس سے ہندوستان سے سوالات پوچھے جا رہے تھے. ہندوستان گھبرا رہا تھا. ہندوستان کو ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے، صورتحال سے نمٹنے کے لیے، اپنی امبیرسمنٹ چھپانے کے لیے، وہ عام طور پہ اس قسم کے کسی واقعے کا سہارا لیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں جب پاکستان
برہان وانی کا مسئلہ لے جا رہا تھا وہاں اقوام متحدہ میں، تو اوڑی ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب صدر کلنٹن جو ہے اس دورہ کرنے والے تھے 2000 میں، تو اس وقت چھتیس سنگھ پورا کا جو ہے ایک واقعہ ہو گیا تھا جس میں 35 سکھوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ آپ نے بھی فرمایا کہ بعض جو ہیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اب جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن جتنے بڑے پیمانے پہ ظلم ہو رہے ہیں، جتنے بڑے پیمانے پہ مظالم ہو رہے ہیں وہاں پر، انسانی حقوق کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، یہ ٹو لٹل ٹو لیٹ والی بات نہیں ہے؟ اور کیا ہمیں اس پہ مطمئن ہونا چاہیے؟ جی بہت زیادہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اظہار اطمینان صرف اس وجہ سے کریں گے کہ جمود ٹوٹا ہے۔ پہلے تو جو ہے بین الاقوامی سطح پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا، لیکن برہان وانی کی شہادت کے بعد جو اتنے وسیع پیمانے پہ لوگوں کو اندھا کیا گیا، میس بلائنڈنگ جسے کہا جاتا ہے، اور کوئی الجزیرہ کے مطابق اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق جو ہے کوئی تقریباً 6000 کے قریب لوگ جو ہے یا مکمل طور پر یا جزوی طور پر اندھے ہو چکے ہیں۔ تو ایک بحران پیدا ہوا، انسانی حقوق کے حوالے سے ایک بحران کشمیر میں پیدا ہوا۔ تو یہ ساری کی ساری جو تنظیمیں ہیں، حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں، یا جو بین الاقوامی میڈیا ہے، یہ متحرک ہوئے، دنیا کی پارلیمنٹس جو ہے انہوں نے اس کے اوپر بحث و تمہیز شروع کی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جو غیر حکومتی سطح پہ یا بعض صورتوں میں پارلیمانی سطح پہ تو مسئلہ کشمیر میں ہونے والے جرائم کا احاطہ کیا جا رہا ہے، لیکن حکومتیں خاموش ہیں۔ مثلاً جو برسلز ہے وہ خاموش ہے، یورپین یونین جو ہے وہ خاموش ہے، اسی طریقے سے برطانیہ خاموش ہے، واشنگٹن خاموش ہے، پیرس سے کوئی بیان نہیں آیا، اور اسی طریقے سے اقوام متحدہ سے کوئی بیان نہیں آتا۔ کبھی کبھار آتا ہے تو یہ بیان آتا ہے سیکرٹری جنرل سے کہ وہ اپنا سہولت کار کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں تیار ہوں۔ ہندوستان کیوں تیار ہوگا؟ تو اس وقت ایک جمود تو ٹوٹا ہے، لیکن سرکاری سطح پہ یہ جمود ٹوٹنا چاہیے، اقوام متحدہ میں یہ جمود ٹوٹنا چاہیے، تاکہ بین الاقوامی قانون کے مطابق، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اہل جموں و کشمیر کو ان کا حق خود ارادیت ملے اور ان کو آزادی ملے۔ اچھا، جو ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی اگر انوالومنٹ ہوتی ہے تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب بھارت اور پاکستان میں بہت زیادہ کشیدگی ہو جائے، جیسے بھی ٹرمپ صاحب کا بڑے عرصے کے بعد بیان آیا کہ انہیں بہت تشویش ہے جی اس پوری تناؤ کی کشیدگی کی وجہ سے، تو کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اور ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے بین الاقوامی برادری سے کہ وہ صرف اس وقت آتے ہیں کہ جب جنگ کی صورتحال ہو رہی ہوتی ہے، لیکن حل کی طرف وہ بالکل مدد نہیں کر پاتے؟ اگر جنگ نہ بھی ہو تو کشمیر میں تو جنگ جاری رہتی ہے، اور اس صورت میں آپ بار بار دنیا کے ایوانوں کے پاس جائیں، وہاں دستک دیں، اپنی بات سنائیں اور دنیا کی توجہ حاصل کریں۔ میرا یہ مشورہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ کے سلسلے میں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ صدر منتخب ہوئے تھے، ابھی انہوں نے عہدہ نہیں سنبھالا تھا، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ وہ کشمیر کے سلسلے میں میڈیشن، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی بیان کو ان کے نائب صدر، منتخب نائب صدر نے بھی دہرایا تھا۔ بعد میں ہندوستانیوں نے یہ کیا کہ صدر ٹرمپ کے جو انڈین امریکنز ہیں انہوں نے ٹرمپ صاحب کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیا، اور اس وجہ سے انہوں نے دوبارہ ذکر نہیں کیا۔ اب جو یہ نئی صورتحال ابھری ہے، اور ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اگر وہ ہندوستان کی طرف ان کا پلڑا بہت جھک جاتا ہے تو افغانستان کے سلسلے میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہماری یہ توقع ہے کہ بین الاقوامی برادری خود توجہ دے، دوسری طرف یہ ہے کہ جو پاکستان ہے، ریاست پاکستان، یہاں کے شہری، آزاد کشمیر کے لوگ دنیا کی توجہ حاصل کریں، محنت کر کے اور لگاتار محنت کر کے۔ یہاں میں جو بنیادی طور مختصراً جو چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے یا بیک چینلز کے ذریعے یا کسی کے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بین الاقوامی نوعیت کا ہے، اس کا بین الاقوامی امن اور سلامتی سے بھی تعلق ہے اور بین الاقوامی قانون سے بھی تعلق ہے، حق خود ارادیت کے حوالے سے۔ یہ تو صرف اقوام متحدہ یا اقوام متحدہ کے زیر نگرانی کوئی تھرڈ پارٹی جو ہے اس مسئلے کے حل کے ڈھونڈنے کے سلسلے میں نتیجہ خیز کوششیں کر سکتی ہے۔ مصطفیٰ، بہت اہم بات کی۔ ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ،
وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھارت میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو پورا کا پورا جو فوکس ہوتا ہے، ذمہ داری جو ہوتی ہے بھارت وہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور پاکستان کی جو سول اور ملٹری قیادت ہے وہ وضاحتیں دیتی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو کیا یہ درست حکمت عملی ہے کہ ہم صرف وضاحتیں دیتے رہیں اور الزامات کے جو ہے دباؤ وہ پاکستان اس کا شکار ہے؟ ہم بات کریں گے اس اہم موضوع پر وقفے کے بعد۔ ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے آج کے خصوصی مہمان جناب مسعود خان صاحب، صدر آزاد جموں کشمیر۔ مسعود صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پہ جتنی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ جب کوئی بھارت میں اگر واقعہ ہوتا ہے تو لگتا ہے یہ کہ اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری اب انہوں نے پاکستان پہ ڈال دی ہے، اور پاکستان کی قیادت ہمیں وضاحتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ جو وضاحت کرنے کی ہماری حکمت عملی ہے کتنی درست ہے؟ کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ ہمیں ہر بار یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس معاملے میں انوالو ہیں، اس معاملے میں ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے؟ کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ اس معاملے میں آپ خاموش بھی نہیں رہ سکتے۔ ہندوستان نے الزامات لگائے ہیں، ان کو ساری دنیا میں پھیلایا، تشہیر کی، تو کچھ تو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو جواب ان کے مظالم کی طرف دیں کہ جی انہوں نے اتنا ظلم کیا اور وہاں کے اپنے لوگ ہیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک پریڈکمنٹ ہوتا ہے ڈیسیشن میکرز کے لیے اور پالیسی میکرز کے لیے کہ کس طریقے سے جو ہے اپنے رد عمل کا اظہار کریں۔ یعنی جب کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ ان کا یہ جو الزام ہے بے بنیاد ہے اور یعنی منافقانہ ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے دشمنی کی بنیاد پہ یہ بیان دیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ جو بھی الزامات ہوتے ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہوتے ہیں، لہٰذا جو فیصلہ کرنے والے ہیں انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی اس جھوٹ کا جواب دیا جائے یا جو سچی کہانی ہے اس کے بارے میں بات کی جائے۔ تو لیکن جب اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے اور ایک جو ریاست ہے وہ اٹھ کے اپنے ہمسایہ ریاست جو ہے اس کے اوپر ایسا الزام لگا دے سنگین، تو دنیا یہ توقع کر رہی ہے کہ دنیا یہ توقع کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کا کوئی جواب ضرور دیں کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ تو اس حد تک درست ہے، لیکن آپ جو نقطہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ بیانات دینے کے بعد آپ اپنے صحیح رد عمل کا اظہار کریں جو آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس بحث میں، پوری بحث میں یہ کہیں میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ یہ ذکر نہیں کر رہے کہ جو درپردہ جنگ ہے اس کا اصل جو کیا کہتے ہیں محرک ہے وہ ہندوستان ہے۔ وہ اس علاقے میں درپردہ جنگ بلوچستان میں کروا رہا ہے، فاٹا میں کروا رہا ہے، کراچی، لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد اور پشاور میں اس نے اس قسم کے واقعات کروائے ہیں۔ ان کے اوپر بحث نہیں ہو رہی کہ پاکستان نے کتنا نقصان اٹھایا ہے جس قسم کے ہندوستان نے پاکستان کے اوپر وار کیے ہیں۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو جاری ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ میں کوئی ایسے ذکر نہیں کر رہا کہ محض ہندوستان کا جواب دینے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس ایک پورا کلبھوشن کی شکل میں پورا ایک وہ ہے، چلتا پھرتا ثبوت ہے ہمارے پاس زندہ ریاستی دہشت گردی کا ان کا۔ جی، نہ صرف وہ بلکہ ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول، وہ اس سلسلے میں باقاعدہ ایک ڈاکٹرن کا اظہار کر چکے ہیں کہ ایک ڈاکٹرن ہے یہ باقاعدہ جس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ جو ان کے وزیر دفاع تھے انہوں نے بیانات دیے تھے کہ ہم پاکستان کے خلاف درپردہ جنگ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی کچھ جو ہے یشونت سنہا نے یہ کہا ہے، جو ان کے سابق وزیر خارجہ تھے بی جے پی کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی ہندوستان کی کابینہ کے بہت ہی چیدہ ارکان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا فلسفہ، یعنی مطلب ہے ہندوستان کی حکومت کا اس وقت فلسفہ کشمیر کے سلسلے میں ڈاکٹرن آف فورس ہے کہ طاقت اتنی استعمال کرو کہ یہ سارے کے سارے گھٹنے ٹیک دیں، اور کوئی انہوں نے کہا کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے، کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی بات چیت گفت و شنید اس قسم کا کوئی ماحول نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ ظلم وہ کرتا ہے اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم بن کر پیش کرتا ہے۔ یہ جو مظلوم اپنے آپ کو بھارت دکھاتا ہے اور ہر بار دکھاتا ہے، اور میرے خیال میں بڑی حد تک وہ اس ڈرامے میں اب کامیاب بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان کی قیادت اتنا دباؤ میں آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے کیونکہ پھر وہ پاکستان بہت زیادہ اس کا نشانہ بنتا ہے۔
تو یہ تو حکمت عملی ان کی مطلب کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کا جواب جو ہے پھر میں دہراؤں گا کہ وضاحت دینا ہے یا آپ زیادہ جاہرانہ انداز میں آپ اس چیز کو اٹھائیں گے کہ جی بالکل غلط ہے اور مطلب ہے جائز ہے یہ چیز, مسلح جدوجہد بھی جائز ہے اور جو کشمیری عوام اپنے لیے کر رہے ہیں وہ بھی جائز ہے. تو کیا آپ کے خیال میں جو معذرت خواہانہ رویہ نہیں لگتا پاکستان کا؟ نہ معذرت خواہانہ ہونا چاہیے نہ جارحانہ ہونا چاہیے. ہم حق پہ ہیں اور ہمیں اپنا سچ پورے یقین کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک اور بڑا بحران ہو رہا ہے, دنیا کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم بین الاقوامی سطح پہ قانون کی حکمرانی کو سبوتاش ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایک ریاست اٹھتی ہے, ساتھ والی ریاست کے اوپر الزام لگا دیتی ہے, جھوٹا الزام لگا دیتی ہے اور سمجھتی ہے, رعونت میں سمجھتی ہے کہ میں بھی ایک امریکہ ہوں, میں بھی ایک یونیپولر ہوں جہاں تک اس خطے کا تعلق ہے. ساؤتھ ایشیا کی تو مطلب ہے کہ الزام لگائیں گے, پھر سزا بھی خود تجویز کریں گے, پھر دنیا میں ڈھنڈورا پیٹیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری ریاست کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے پاس اگر اس پلوامہ کے سلسلے میں کچھ شواہد موجود ہیں تو جو مہذبانہ اور سفارتی طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ جو ہندوستان میں ہمارا ہائی کمیشن ہے اس کو وہ شواہد دکھاتے اور کہتے کہ یہ جناب آپ بھیج دیجئے اسلام آباد, یا اسلام آباد سے کہتے کہ یہاں جو ہے آپ کو یہ شواہد اپنے سفیر کو بھیج دیتے, اور اس کے بعد یہ کہتے کہ آپ اس سلسلے میں آپ کا کیا رد عمل ہے. یعنی یہ کہ ہوتا ہے کہ ساورن ایکوالٹی کی بنیاد کے اوپر گفتگو کر رہے. وہ جو ہے وہ کسی ایک بہت ہی اونچی سیڑھی سے نیچے پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں, حالانکہ پاکستان ان کا ہمسایہ ہے, ان کے ایک قسم کا مقابل کا ایک کی طاقت ہے, اس کو ایک اسٹریٹجک پیرٹی ہندوستان کے ساتھ حاصل ہے. یہاں کے لوگ بھی بہت غیور, غیرت مند اور بہادر ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ ہندوستان اس طریقے سے ان ہتھ کنڈوں سے ان کو زیر نہیں کر سکتا, دباؤ پہ نہیں لا سکتا. اچھا, ایک جو بڑا سوال ہے کہ پاکستان نے خود انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جس طرح سے کارروائیاں کی اور جتنی بڑے پیمانے پہ قربانیاں دی ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھارت کا دباؤ بڑھتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس دباؤ کے تناظر میں کچھ اقدامات کرتا ہے, اور لگتا ہے یہ کہ ہم ان کی دباؤ کی وجہ سے کریں کہ اس خود نہیں کریں, کہ گو کہ ہماری جو لڑائی ہے اس سے کہیں زیادہ پہلے سے جاری اور اس سے زیادہ ہم نے اس پہ قربانیاں دی ہیں. میرا اشارہ یہ کہ جی آپ لشکر طیبہ یہاں 2002 میں اس پہ پابندی لگ گئی تھی, جیش محمد پہ پابندی لگ گئی تھی, جماعت الدعویٰ کا کوئی اس طرح کا کردار نہیں ہے. جب آپ اس طرح کے وہ لیتے ہیں, اقدامات لیتے ہیں, تو وہ آپ کے خیال میں ایک صحیح پرسیپشن کی لڑائی میں صحیح میسج دے رہے ہوتے ہیں؟ جو ٹائمنگ ہم لوگوں نے, جیسے اس مرتبہ بھی ہم لوگوں نے جو انتخاب کیا, میرا خیال ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پرسیپشن اس سے غلط پیدا ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مجرم تھے یا ہم نے کوئی ایسی غلط بات کی ہوئی تھی. تو لیکن جیسا کہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ بنیادی طور پر ہم جو یہ اقدامات کرتے ہیں وہ اپنے مفاد میں کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان جو ہے ایک اعتدال پسند, ایک جمہوری, ایک اسلامی ریاست ہے جس میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے, اور یہ ہے کہ کسی قسم کے جو دباؤ کے تحت نہیں کرنے چاہیے. اب یہ میرے پاس اس وقت ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ جو ہم نے اقدامات یا حکومت پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں ان کا کیا اس وقت تناظر تھا, اور اس وقت جو ہے ان کی کرونالوجی کیا بنتی ہے. کیا صرف ہندوستان کے دباؤ کے تحت ہم نے ایسا کیا؟ ہم نے ہندوستان کا دباؤ تو ابھی تک قبول نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ یعنی یہ ہے کہ کوئی بین الاقوامی قوانین یا قراردادیں جو ہے ان میں کوئی مطالبات کیے گئے ہیں. تو آپ نے 2002 میں بھی کیا, 2005 میں بھی کیا, جب وہ ہوا پاکستان نے تو ہمیشہ چیزوں کے اوپر وہ کیا ہے. جی, تو وہ ہم بین الاقوامی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے ہم نے اقدامات کیے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے ہندوستان کے دباؤ کے تحت اس قسم کے کوئی قدم اٹھائے ہوں. اچھا, اب کہتے ہیں کہ گوئنگ فارورڈ آپ کے خیال میں کیا اب حکمت عملی ہونی چاہیے کہ یہ جس طرح سے بھارت دباؤ بڑھا رہے ہو, جس طرح سے اس پوری بیٹل آف نیریٹو کے اندر لگتا ہے یہ کہ پاکستان کو بیک فٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے ہر کچھ عرصے کے بعد, کیا ہماری حکمت عملی ہونی چاہیے کہ چیزوں کو ہم اپنے حق میں یا کشمیر کوز کو زیادہ بھرپور طریقے سے آگے لے کے جایا جا سکے؟ آئیڈیل سچویشن یہ ہونی چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان صفاتی رابطے ہونے چاہیے. جو اس سلسلے میں غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنی چاہیے, اور پھر جو ہے ہمارے دوستوں کے ذریعے یا بین الاقوامی برادری کے ذریعے ہمیں ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہیے, اور دیا ہے ہم نے, کھل کر بھی دیا ہے.
پس پردہ بھی یہ پیغام دینا چاہیے کہ اس قسم کی حماقت نہ کرنا، یہ پاکستان کے اوپر حملے کی حماقت نہ کرنا، کیونکہ یہ جو آگ تم بھڑکا رہے ہو اس آگ سے تمہارا جسم بھی جلے گا اور تم بھی تباہ و برباد ہوگے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، اگر اس کی ایک دھار ہماری طرف ہوگی تو دوسری دھار تمہاری طرف ہوگی، تو دونوں طرف تباہی ہوگی۔ اس لیے یہ سفارتکاری کو موقع دیا جائے، اس قسم کی وحشت اور بربریت کو اور عسکریت کو فروغ دینے کی یہاں اس دور میں کوشش نہ کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2002 میں ہندوستان جب ایک خاص نہج تک لے گیا تھا اس سارے کے سارے معاملے کو، جو جارحیت کو، تو سارے کے سارے جو 60,000 کے قریب جو باہر سے لوگ آئے ہوئے وہاں کام کر رہے تھے، ان کو ان کی کمپنیوں نے حکم دیا تھا کہ 24 گھنٹے میں نکل جاؤ۔ تو ہندوستان اپنا تجارتی اور معاشی نقصان بھی کر بیٹھا تھا، لیکن اس مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ پورے کے پورے خطے کو، ہندوستان اور پاکستان کو جنگ کی بھٹی میں جھونک دے گا۔ جی مسعود صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا اختتام کریں، اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں جموں کشمیر کے عوام کے نام، پاکستانیوں کے نام۔ پہلے میں جموں و کشمیر کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہت مشکل کی گھڑی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جنگ حق خود ارادیت کی یہ جنگ ہم جیت کے رہیں گے اور ہندوستان کے حربے ناکام ہوں گے۔ دوسرا پیغام میں ہندوستان کو دینا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کے پاکستان کے خلاف مہم جوئی کا ارادہ اگر اس نے باندھ دیا ہے تو اسے ترک کر دے، کیونکہ اس کے سنگین نتائج اسے بھگتنا ہوں گے۔ اور تیسرا پیغام جو ہے وہ میرا بین الاقوامی برادری کو ہے کہ اس وقت آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے مت بیٹھیے، آپ آگے آئیے اور آپ کا جو کردار ہے وہ ادا کیجیے، خاص طور سے اقوام متحدہ جو ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کسی خطے میں کشیدگی بڑھ جائے، امن و سلامتی کو خطرہ بڑھ جائے، تو آپ آگے آئیں اور اس خطرے کو ٹالنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور اسے ضرور نبھائیے۔ بہت شکریہ مسعود خان صاحب۔ عامر ضیاء کو ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔